السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر، اور ہم بات کریں گے 4 اکتوبر کے لیے۔ اچھا جناب، سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ آج کا سیشن ہے، تو آج کے سیشن پہ کوئی افسوس اس لیے نہیں ہے کہ ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا 41,445 485 کا، کہ مارکیٹ یہاں تک جائے گی، اور اس کے اوپر اگر جائے گی تو پھر اگلے ہدف کی بات ہوگی۔ تو مارکیٹ ہمیں بالکل اس کے پاس ہی ایگزاسٹ ہوتی ہوئی نظر آئی، اور پھر وہاں سے وہ نیچے آئی، اور اس کے بعد مڈ ڈے کال میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ کم سے کم 41,280 کے اوپر مارکیٹ کو کلوز ہونا چاہیے اگر یہ ریکوری کو برقرار رکھنا ہے، مگر مارکیٹ 41,211 کے پاس کلوز ہوئی ہے۔ 83 پوائنٹ کا فائدے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی۔ والیوم تقریباً 7% کل کے مقابلے میں کم تھے، مگر ٹھیک ہے، والیوم کوئی بہت برے نہیں تھے جتنے ہم پچھلے دنوں دیکھتے رہے۔ پرسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، کوئی خاص فرق تو پڑا نہیں ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ میں مجھے کوئی بڑی تبدیلیاں تو نظر نہیں آتی۔ ہاں، جو آج کا پرفارمنس تھی وہ بہت اچھی تھی، اور جو ٹارگٹ ایریا کی طرف وہ گیا 445 کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اسٹاکوں نے اپنے جو اسٹاکس ہمارے ہوتے ہیں جن کی کال دی جاتی ہے، انہوں نے بہت سونے ٹارگٹ بھی اچیو کیے۔ آپ کے سامنے ان کی مثالیں موجود ہوں گی، اور اب آنے والے سیشن میں مارکیٹ کم سے کم 41,118 اور 88 کا جو ایریا ہے اس کے نیچے نہ ٹریڈ کرے۔ اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو جو آج آپ نے ایگزاسشن دیکھی ہے 200 پوائنٹ کی فرام ہائی ٹو دی کلوزنگ، تو وہ پھر ایگزاسشن کنفرم ہوگی کہ ہاں جی آگے چل رہی ہے۔ اگر یہ لیول بچ جاتا ہے، کل اس کے اوپر ہی مارکیٹ رہتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور زیادہ اچھی بات تو وہ ہوگی کہ مارکیٹ 41,264 230 کا جو لیول ہے اس کے اوپر سروائیو کرے، تو پھر ہم ریکوری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر یاد ہو کہ میں نے جو منڈے کی کال تھی اس میں بتایا تھا کہ ایک تو یہ کہ ریزسٹنسز بہت ایگزاسٹنگ ہیں، اور اوپر سے لمیٹڈ موو ہوتی ہے اوپر کی فی الوقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، اور اس میں 41,733 والا جو لیول تھا وہ میں نے کہا تھا کہ کم سے کم اس کے اوپر جا کے مارکیٹ رکنا شروع کرے تو پھر ہم کہیں کہ چلو ہم تھوڑے تھریٹ لیول ہمارا کم ہوا ہے، ورنہ جس جگہ پہ بھی مارکیٹ ہے اسٹل تھریٹننگ اور ایگزاسٹنگ ایریا میں ہے، یہاں پریشانی اور خوف برقرار رہے گا نیچے جانے کا۔ اچھا جناب، تو 41,264 کے اوپر کم سے کم ٹریڈ کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کرتی ہے تو مارکیٹ پہ دوبارہ یہی جو 400 والا لیول ہے، 445 485 والا، اس لیول کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر اس لیول کو بریک کر کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو پھر 733 والی امیدیں شروع ہو جائیں گی ہماری۔ اور باقی یہ ہے کہ حالات تو آج میں نے دیکھا پولیٹیکلی تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ڈیولپمنٹس ہیں، تو اس کو نیوٹرل کہہ سکتے ہیں، کوئی خاص پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے، کوئی خاص نیگیٹو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا معاملات ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے پولیٹیکلی۔ باقی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ اب آج کی کمپنی اناؤنسمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک کمنٹ کا جواب دے دوں کہ مجھے کہا تھا کہ جو کمپنی اناؤنسمنٹ ہے اس میں آپ ریٹ آپ نے پہلے دیے تھے، بعد میں نہیں دیے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جس سائٹ سے میں ریٹ لیتا ہوں تو کمپنی اناؤنسمنٹ اپڈیٹ ہی نہیں ہوئی، تو پھر اب میں کراچی اسٹاک کی سائٹ سے میں نے رپورٹیں نکالی ہیں، تو یہ ہمارا بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو ڈیٹا ہے وہ تقریباً مغرب 6 بجے 7 بجے آتا ہے، جو آج کا کلوزنگ ڈیٹا ہے، تو پھر ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتا ہے، تو ابھی تو ہمارے پاس وہ ریٹ ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیا لکھ کے دیں۔ بہرحال بلوچستان گلاس جو ہے اس نے اپنے سال کے اینڈ کا اچھا، بلوچستان گلاس نے اپنا وہ دیا ہے
سال کے اینڈ کا. اس کی رپورٹ میں انفارچونیٹلی وہ مجھے ملی نہیں, میں دیکھوں گا, اگر وہ نظر آئی تو آگے آپ کو بتا دوں گا. اچھا, روشن پیکیجز لمیٹڈ کوئی کیش ڈویڈنڈ بونس یا رائٹ شیئر نہیں دیا, اور ان کا جو ایئر اینڈ 1.34 روپے کی ارننگ ہے, کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے. AHCL عارف حبیب کارپوریشن, انہوں نے جناب نہ بونس ہے نہ رائٹ شیئر ہے, ڈویڈنڈ انہوں نے 4 روپے دیا ہے اور 8.5 روپے کی ان کی ارننگ ہے. فیکٹو سیمنٹ, ان کا جو ہے 5.72 روپے کی ارننگ دکھائی ہے. ابھی کوئی پے آؤٹ تو سامنے نہیں آیا, مگر کمپیریٹیولی پچھلے سال کے تو بڑی بہتر ہے, 5.72 روپے. چکوال اسپننگ مل, چکوال اسپننگ مل پچھلے سال بھی لاس میں تھی, 8 پیسہ لاس میں تھی, اب 7 پیسہ لاس میں. اس کے بعد اینگرو فرٹیلائزر جو ہے, ان کی اینالسٹ بریفنگ آن بزنس رزلٹ چل رہی ہے اس وقت, ان پروسیس ہے, نہیں سوری اسکیجول ہوئی ہے 12 اکتوبر کے لیے, ٹھیک ہے, ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے. پھر سرلے جو ہے 7.54 اس کا وہ ہے ارننگ, اور 25% اس نے بونس دیا ہوا ہے آلریڈی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہونڈا ایٹلس نے انفارمیشن دی ہے. اصل میں وہ جو اکنامک سچویشن پہ کچھ امپورٹس پر جو بین لگا ہے, امپورٹ کو روکا گیا ہے, اس میں ان کی CKD کٹس اور کچھ را مٹیریل ہے جو پھنس گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کے پاس شٹ ڈاؤن ہے پلانٹ. 4 اکتوبر سے 11 اکتوبر تک اپنی پروڈکشن کو نیچے لا رہے ہیں. تو نیگیٹو خبر ہے یقیناً. یہ PSO کی ایک اینول جنرل میٹنگ آ رہی ہے 26 اکتوبر کو, اور یہ ہوگی 26 اکتوبر کو. کہاں ہوگی یہ نہیں لکھا انہوں نے, ٹھیک ہے, بہرحال 26 اکتوبر کو ان کو یہ میٹنگ ہے. پھر ستارہ انرجی لمیٹڈ, ان کے پچھلے سال سے لاس بڑھ گیا ہے, 8.15 روپے پہ آ گئے. GGL غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ, بالکل پچھلے سال جیسا ہی رزلٹ ہے, 85 پیسے ارننگ تھی, اب 82 پیسے ارننگ ہے. فلائنگ سیمنٹ جو ہے, اس نے ایک ڈسکلوجر بھی دیا ہے, وہ یہ ہے کہ دا بورڈ آف ڈائریکٹر میٹنگ ڈسکس. اچھا, ایک تو ان کو یہ انسٹال کر رہے ہیں 21 میگا واٹ کا کیپٹیو پاور پلانٹ. تو ان کی جو لائن 2 ہے, اس کی پاور ریکوائرمنٹ جو تھی, اس کے لیے وہ پاور پلانٹ لگا رہے ہیں. تو یہ ڈسکس ہوگا, تو پازیٹیو بات ہے. اور ان کا رزلٹ اگلی سلائیڈ پہ ہے. فلائنگ سیمنٹ کا 1.33 روپے کی ارننگ ہے, پچھلی ارننگ کے مقابلے میں بہتر ہے یہ. اور اس کے بعد پھر مٹیریل انفارمیشن ہے ٹھٹا سیمنٹ کی. اچھا, ان کو پروویژنل آفر گرانٹ کر دی گئی ہے, کس چیز کی, ایکسپلوریشن لائسنس کی. تو یہ بھی ان کے لیے پازیٹیو خبر ہے. ایٹلس بیٹری نے انفارم کیا ہے کہ 25% بونس شیئر جو جون اینڈ پہ ریلیز کیے گئے تھے, جو دیے گئے تھے, اور 29 ستمبر کو ان کی اناؤنسمنٹ آئی تھی, وہ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیے انہوں نے. تو یہ ایک انفارمیشن دی ہے. پھر میٹکو نے اپنی اینول جنرل میٹنگ کا نوٹس دیا ہے, صبح 11:15 پہ ہے, اور یہ کراچی میں ہے, اور 24 اکتوبر کو. اچھا, صدیق ٹن پلیٹ کی میٹنگ ابھی چل رہی ہے, یہ بھی کراچی میں ہو رہی ہے, اور یہ اس وقت میٹنگ چل رہی ہے. پھر اتحاد کیمیکل کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا, پچھلے سال کے مقابلے میں انہوں نے ڈکلائن کیا ہے, 4.15 کی ارننگ ہے. اچھا جناب, اب چلتے ہیں آپ کے کمنٹس کی جانب. تو آپ کے جو کمنٹس ہیں, اس میں شاہ نواز صاحب نے کہا کہ
پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیا. 13 سال کا لو اور ہائی پسند آیا آپ کو. اچھا یہ دعائیں دی ہیں, بہت شکریہ. ٹی آر جی کے رزلٹ کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ اس کا رزلٹ آیا ہے 948 مائنس اور 9.48 اور وہ 130 پلس ٹریڈ کر رہا ہے. نیٹ سول 9 روپے 73 پیسے پلس ارننگ آئی ہے. دیکھیے سب سے پہلے ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جو یہ ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اس کی ارننگ کو سمجھنا میرے لیے تو بڑا مشکل کام ہے. اور میں نے کل کی کال میں کہا تھا کہ پاکستان کی جو سب میں ڈپینڈیبل کمپنی ہے وہ سسٹم لمیٹڈ ہے. باقی ٹیکنالوجی میں جتنے اسٹاک ہیں وہ میں نے صرف اسپیکولیٹ ہوتے دیکھے ہیں. اور اگر میں رزلٹ وائز دیکھوں تو شاید کچھ ایوین کا ریکارڈ بہتر ہو, باقی کسی کا بھی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. تو جو ٹی آر جی میں ہو رہا ہے وہ اس میں سب میں بڑا ہاتھ اسپیکولیشن کا ہے, اور اس میں کچھ ان کی مٹیریل انفارمیشن ڈسکلوجر بھی آ رہے ہیں کہ فلانے ڈائریکٹر نے مال لے لیا, فلانے نے لے لیا. تو یہی سب چل رہا ہے, کوئی اس کا ریزن نہیں ہے. اور میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ٹی آر جی ہمیشہ اکثر بلکہ ہمیشہ ہی ہماری ڈیلی کالز میں ہوتا ہے, جب بھی یہ والیومز میں ہوتا ہے. اور ہم کبھی بھی اس کو سلیکٹیو اور جو ہمارے اسٹاک ہوتے ہیں اس میں نہیں رکھتے, کبھی بھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے اس کی وجہ آپ خود جو سوال کر رہے ہیں وہی اس کی وجہ ہے کہ یہ اسٹاک جو ہے کچھ اس کا بالکل ہی کہنا چاہیے انبلیویبل بیہیویئر ہے. جو ہائیلی اسپیکولیٹو اسٹاک ہوتے ہیں یا جو بہت اسپیکولیشن میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ملک شمس صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے ہماری ریپ اپ کال کو, بہت شکریہ سر. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو وہ پسند آیا. میں کوشش کروں گا اس طرح کی ایفرٹس کرتا رہوں. محسن عباس صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا ہے, بہت شکریہ محسن صاحب. یوسف ابراہیم صاحب نے کہا ہے جی کہ خالد صاحب ہمیشہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں یار یہ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. اور جو یہاں پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب میں نیا آیا تھا تو انہوں نے مجھے سمجھایا بھی کہ یار یہ تم کہاں ایجوکیٹ کرنے میں لگ گئے ہو, ٹریڈنگ کراؤ, ٹریڈنگ مطلب ان کو مال دلاؤ. تو میں پہلے دن سے اس سے متفق نہیں ہوا, کیونکہ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب 2008-9 کا کریش آیا تو جس ہاؤس میں ہوتا تھا اس ہاؤس میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. آفس کھلتا تھا, میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا کیونکہ مجھے کسی کی فکر نہیں تھی. میں نے کسی کو مال نہیں دلایا تھا اور کسی کو کوئی ایسی بات نہیں تھی. میرا فون کبھی بند نہیں ہوا تھا اس دور میں بھی. تو حالانکہ ہمارے جتنے لوگ تھے ہمارے آس پاس کے ان کے فون بند ہوتے تھے. تو بالکل درست بات ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آدمی بھی میرے ساتھ کام کرے, جو اگر ایک اور مزیدار بات بتاؤں آپ کو یوسف صاحب, جو ہماری ممبرشپ لینا چاہتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیکھنے والی اس میں وہ نہیں ہے شوق, یا اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ ہے کہ خالد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے چلے گا, تو ہم ایسے لوگوں کو ممبرشپ بھی نہیں دیتے اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ڈپینڈنٹ ٹائپ کا ہے. کہ وہ کیونکہ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ بس سر آپ مجھے بتا دیا کریں کیا لینا ہے, بس بتا دیا کریں. جو ایسی باتیں کرے اس کو میں ممبرشپ بھی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں یار بہت سارے لوگ ہیں مارکیٹ میں جو بتا دیتے ہیں, ادھر چلے جاؤ آپ, میرے پاس آپ چل نہیں پاؤ گے کیونکہ میرا طریقہ کچھ اور ہے. میں چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سمجھاتا ہوں. ایون میری اسکرپٹ کال میں اسٹریٹجی تک ہوتی ہے کس صورت میں کیا کرنا ہے, اور پھر اوپر بھی چلا جائے تو کس طرح اپنے پروفٹ کو سیکیور کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھا کے سکھا کے کام کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے اس سے اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. کوئی کسی کی برا بھلا یا کسی کی پیٹھ پیچھے برا بھلا کوئی کہے یا بد دعائیں دے تو وہ بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے سیکھنا چاہیے اور ہر انویسٹر کی یہ ذمہ داری ہے. میری نے کہا کہ بڑی انفارمیٹیو تھی آپ کی 13 سالہ انالیسز ہائی لو کی. بہت شکریہ میری. محمد عامر نے اپریشیٹ کیا ہے, اکثر اپریشیٹ کرتے ہیں یہ میرے بڑے آپ, بلکہ آج کے دن تو سارے ہی جو ممبر ہیں یہ ہمارے ڈیلی کمنٹ کرنے والے ممبر ہیں, بڑے
آپ لوگوں کا بہت شکریہ یار, آپ لوگ دعا کرتے ہو میرے لیے. بس آپ لوگوں کی دعائیں بہت ضروری ہیں صحت کے لیے, میری اور میری فیملی کی. مشکور رہوں گا میں ہمیشہ آپ لوگوں کا. ملک محمد اشرف صاحب نے حبیب بینک کا پوچھا ہے کہ مزید کتنا نیچے جائے گا. یار آج کا تو پتہ نہیں, کیونکہ میں نے بتایا جس طرح کہ آج کا ڈیٹا ابھی نہیں آیا. تو یار یہ تو درست بات ہے, اس کو آپ بیڈ لک کہیں گڈ لک کہیں, کہ انفارچونیٹلی جو خبر آئی ہے اس کے بعد اس کو نیچے تو جانا ہے, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ تیز اور بہترین رزلٹ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آپ سب سن لیجئے کہ ایچ بی ایل کو اپنے بورڈ پہ لگا کے رکھیے. آج ایچ بی ایل میرے خیال میں ₹1.52 مائنس کلوز ہوا ہے, تو بہت اچھی کلوزنگ ہے میرے حساب سے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بائنگ آ گئی ہے. 1.31 کروڑ کی بائنگ ہے. او مائی گاڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اس کی بائنگ شروع ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا بہت زیادہ نیچے نہیں لگتا. آپ کے سوال کا جواب یہی ہے, اور میرا جواب یہ تھا کہ ایسے میں اس کو بائی کریں گے تو یہاں سے آپ کو پروفٹ بھی بہت زیادہ ملے گا. اس کے بعد ذہاب عمران نے گل احمد کا پوچھا. گل احمد پہ پہلے بات ہو چکی ہے یار ذہاب صاحب, آپ نے دوبارہ گل احمد کی بات کی ہے. گل احمد ایکومولیشن زون میں ہے اور فوری طور پہ کوئی موو نہیں دے گا. ہاں انتظار کریں گے تو اچھی موو دے گا. سہیل انور صاحب نے کمیشن سلیب کے بارے میں پوچھا ہے. سر جی اس کے لیے آپ 0345-619-0443 پہ رابطہ کر لیجئے, تو وہ آپ کو کمیشن سلیب کا وہ ایک امیج ہوتی ہے جس پہ سارے سلیب لکھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. آپ ان کو واٹس اپ کر دیں 0345-619-0443. ویڈیو کے اینڈ میں بھی یہ نمبر لکھا ہوا آتا ہے. فیصل فیروز صاحب نے پوچھا ہے. اچھا فیصل فیروز کا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ فیصل آپ کا ڈیٹیل مجھے شعیب صاحب سے مل گئی تھی. انفیکٹ یہ کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, مگر آپ کو چاہیے کہ آپ کمپیوٹر کا انتظام کریں, کیونکہ اگر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرنی ہے اور سیکھنی ہے, جب سیکھ جاتے ہیں تو سودا لگانے کے لیے آپ اپنے اینڈرائڈ یا جو بھی فون ہے آپ کے پاس اس سے آپ سودا لگا سکتے ہیں, وہ سب کر سکتے ہیں. مگر ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے شروع کے 2-4 مہینے کے لیے کمپیوٹر لازمی. ویسے اگر آپ سکون سے گھر پہ ٹریڈ کر رہے ہیں یا آفس میں کر رہے ہیں تو آپ اینڈرائڈ پہ مت ٹریڈ کریں, کیونکہ اس پہ آپشن منیمم ہو جاتے ہیں, آپ اس طرح چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. تو لہٰذا شعیب صاحب نے آپ کو صحیح کہا ہے, آپ کے لیے کمپیوٹر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کوکو کنگ نے کہا ہے کہ ریکویسٹ کی ہے ویڈیو کی, پی ایم ای ایکس میں کرنسی پیئر لاٹ ایز پر ہے, اسی طرح کی ویڈیو بنائیں. جناب کرنسی پیئر کی الگ ویڈیو کیوں بناؤں, کیونکہ وہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے میرے خیال میں 2 چیزوں کس پہ بات کی ہے, جو بھی کروڈ آئل پہ کی ہے, جس پہ بھی کی ہے, کرنسی پیئر کی بھی ٹریڈنگ سیم ویسی ہی ہوتی ہے, تو اس میں فرق تھوڑی ہوگا کوئی. میں آپ کو اسی طرح صرف نمبر چینج ہو جائیں گے. اگر کروڈ $80 میں ٹریڈ ہو رہا ہے تو وہ 0.986 ہوگا لکھا ہوا, تو یہ فرق آ جائے گا. اس کی پر ٹک ویلیو ڈفرینٹ ہو جائے گی, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سمجھانا جو میں چاہ رہا ہوں ٹریڈنگ آپ کو, وہ اسی طرح سمجھائی جائے گی جس طرح اس میں سمجھائی ہے. تو یہ ہے آپ کا جواب کنگ صاحب. تو بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا, اور ہماری لاسٹ جو سلائیڈ ہے اس میں ہمارا نمبر موجود ہے. جو لوگ بھی ہمارے سروسز لینا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو اسسٹ کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.